اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ARYQ TV کی طرف سے ان پاکان امت کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ جنہیں زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنتی ہونے کی سند عطا فرمائی گئی، انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سیریز کا آغاز کیا گیا ہے۔ آج اس سلسلے میں خلیفہ چہارم داماد رسول زوج بطول ابو الحسن ابو تراب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے گا۔ حضرت مولا کائنات وہ عظیم ہستی ہیں اور اللہ رب العالمین نے انہیں یہ امتیاز عطا فرمایا کہ آپ کی ولادت باسعادت عین خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ جوف کعبہ میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے آپ کو جنم دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو فضیلتیں ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک جو بلندیوں کا سلسلہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے جس ہستی کا دنیا میں آنے کے بعد آپ دیدار کرتے ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سب سے پہلے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کی حلق سے نیچے جو چیز اترتی ہے وہ لعاب دہن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی اس قدر اعزازات اور امتیازات کا سلسلہ اس شیر خوارگی کے زمانے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور پھر آپ کے والد ماجد حضرت ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، حضرت علی کے بھی چچا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے مشورہ فرمایا کہ کیوں نہ ہم آپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ کے بیٹوں میں سے ایک ایک کی کفالت اپنے لے لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا، اور بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی کفالت میں شب و روز آپ کے گزرتے ہیں، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانا پینا، دنیا کے سارے معاملات آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی کفالت میں اور آپ کی تربیت میں آپ سیکھتے ہیں، اور زندگی کے تمام مراحل بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال تک حضور کی تربیت میں اور حضور کی کفالت میں آپ گزارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، آپ بچپن میں ہیں، کم سنی ہیں، اور سب سے پہلے حضور کے جو مبلغ ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں۔ حضور آپ کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ علی قریش کو بلا کر لاؤ تاکہ ان کو تبلیغ کی جائے، ان کو دین کی طرف بلایا جائے۔ تو حضرت مولا کائنات باوجود مخالفت کے، باوجود سختیوں کے، تکالیف کے، ان ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں اور فردن فردن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا پیغام انہیں پہنچاتے ہیں۔ یعنی ابتدا سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال تک شب و روز آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی کفالت میں، آپ کی خدمت میں، آپ کی تربیت میں رہتے ہیں۔ اور پھر تربیت حضور نے کیسی فرمائی؟ خود حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے اس طرح علم سکھایا، میری اس طرح تربیت فرمائی۔ یعنی جس طرح چڑیا کوئی دانہ چگتی ہے، دانہ لے کر آتی ہے، اور وہ دانہ اپنے بچوں کے چونچ میں ڈال دیتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور ان کی سیرابی کرتی ہے، تو فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح علم عطا فرمایا۔ جو علوم اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرماتا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہ تمام علوم حضرت مولا کائنات کو عطا فرما دیتے۔ اور اسی تربیت سے متعلق خود آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اللہ نے جو مجھے علوم عطا فرمائے ہیں، میں نے اتنے علوم علی کو عطا فرما دی ہیں کہ میں ان علوم کا مرکز ہوں، محور ہوں، منبع ہوں، میں ان تمام علوم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی تمام علوم ظاہری ہوں، علوم باطنی ہوں، تمام طرح کے علوم اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائے۔ اور پھر اسی لیے یہی تربیت کا اثر تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی رحلت کے بعد، جماعت صحابہ میں کوئی ایسا شخص نہ تھا اور کوئی ایسی ہستی نہ تھی کہ جنہوں نے ہم سے یہ ببانگ دہل یہ فرمایا ہو کہ مجھ سے پوچھو اور مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا میں اس چیز کا جواب دے دوں گا۔ خود حضرت مولا کائنات جماعت صحابہ کرام میں یہ اعلان فرمایا کرتے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تم سے رخصت ہو جاؤں۔ یعنی میرے اس دنیا سے جانے سے پہلے تم جس چیز کا مجھ سے سوال کرو گے، جس چیز کو مجھ سے پوچھو گے، میں تمہیں اس چیز کا جواب عطا فرما دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اتنے علوم حضرت مولا کائنات کو عطا فرمائے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی امتیازی شانیں اور کئی اعزازات حضرت مولا کائنات کو عطا فرمائے جو بہت کم افراد کے حصے میں آتے ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ اکثر و بیشتر حضرت مولا کائنات سے فرمایا کرتے تھے کہ علی، خدا کی عزت کی قسم، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو 3 خصلتیں، 3 اعزازات اور امتیازات عطا فرمائے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی اعزاز اور ایک بھی امتیازی جو شان ہے اللہ رب العالمین مجھے عطا فرما دے، تو فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین نے جتنے بھی مجھے مناصب عطا فرمائے ہیں، جتنے اعزازات عطا فرمائے ہیں، وہ سارے اعزازات اس شان کو حاصل کرنے کے لیے میں قربان کر دوں۔ وہ شانیں کیا ہیں، وہ اعزازات کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ علی، اللہ رب العالمین نے آپ کی زوجیت میں سیدہ کائنات کو آنے کا شرف عطا فرمایا، آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ حضور کی پیاری شہزادی آپ کے عقد میں ہے، جن سے ہم میں سے کئی صحابہ کرام نے خواہش کا اظہار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا کہ میں اپنی فاطمہ کا عقد اس شخص سے کروں گا جس کا اللہ رب العالمین مجھے حکم عطا فرمائے گا۔ چنانچہ یہ اعزاز اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر دوسرا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے شب ہجرت بستر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آرام کرنے کا اعزاز اور شرف آپ کو عطا فرمایا۔ یہ فضیلت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اے علی، کاش کہ وہ فضیلت اللہ رب العالمین مجھے عطا فرما دیتا۔ اگر وہ فضیلت مجھے حاصل ہو جاتی تو کل کائنات کے جتنے اعزازات میرے پاس ہیں، جتنی امتیازی شانیں اور جتنا میرے پاس عزت و شرف ہے، اس ایک اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے میں قربان کر دیتا۔ اور تیسرا فرمایا کہ علی، خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل یہ علم اس شخص کو عطا فرماؤں گا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اب یہ دعویٰ ہر ایک شخص کا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن فرمایا کہ علی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اسے یہ سند عطا فرمائی گئی تھی کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ وہ رات ایسی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص سویا نہیں، ہم میں سے کسی شخص کو نیند نہیں آئی، اور ہم میں سے ہر شخص اس جستجو میں تھا، اس طلب میں تھا، اس تمنا میں تھا اور اس تڑپ میں تھا کہ کاش اللہ رب العالمین کل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زبان مبارک پر ہمارا نام لے آئے اور حضور ہمارا اعلان فرما دے، ہمیں علم عطا فرما دے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ سے یہ سند عطا فرمائی جائے کہ ہم سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم بھی محبت فرماتے ہیں۔ لیکن اے علی، جب ہم صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا نام پکار کر فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے وہ علم آپ کو عطا فرمایا۔ فرمایا کہ علی، اگر ان اعزازات میں سے کوئی بھی ایک اعزاز، کوئی بھی ایک شرف مجھے عطا فرمایا جاتا تو میں اپنی زندگی کی جتنی کمائی ہے، جتنی دینی عزتیں ہیں، جتنے مناصب ہیں، اس ایک اعزاز اور اس ایک امتیازی شان کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیتا۔ اللہ رب العالمین نے وہ امتیازی شانیں عطا فرمائی۔ مواخات کے موقع پر صحابہ کرام کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ علی، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے، اور کل قیامت میں لوگ اپنے اپنے محلات میں رہیں گے۔ فرمایا کہ علی، تم فاطمہ اور تمہارے بیٹے میرے ساتھ میرے محل میں قیام پذیر ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو اعزازات کا سلسلہ، امتیازی شانوں کا سلسلہ ہے، وہ دنیا تک محدود نہیں رکھا، بلکہ کل قیامت میں بھی اللہ رب العالمین انہی اعزازات سے آپ کو نوازے گا۔ آپ کا مدت خلافت تقریباً 4 سال اور 8 ماہ ہے، اور نماز فجر کی ادائیگی کے دوران آپ کو ابن ملجم خارجی نے آپ پر حملہ کیا، اور اس حملے میں آپ شدید زخمی ہوئے، تقریباً 2 دن اسی کشمکش میں رہے۔ بالآخر 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ رب العالمین آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانے، آپ کے اخلاق حسنہ کو اپنانے، آپ کے کردار کو اپنانے، اور آپ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کی فکر کو بھی اپنانے، اور پوری زندگی آپ کے در سے اپنی نسبتوں کو پختہ کرنے کی، اور انہی نسبتوں میں اسی تعلق میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔